بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم ڈاکٹر بنیش جہانگیر اور آج میرے ساتھ ڈاکٹر شہباز علی ہیں جو کہ کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں۔ آج میں ان سے ہائڈرا فیشیل کے بارے میں کچھ سوالات کروں گی۔ سر، آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہائڈرا فیشیل کے کیا کیا یوزز ہیں؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر بنیش۔ ڈاکٹر بنیش، ہائڈرا فیشیل از اے گڈ کلینزنگ ٹول۔ اس میں جو ڈفرینٹ طرح کے سیرمز یوز ہوتے ہیں ان میں سیلسلک ایسڈ ہوتا ہے، لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے اور گلائکولک ایسڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ موئسچرائزرز بھی یوز ہوتے ہیں جیسے ایلو ویرا اور جو ہائلورونک ایسڈ ہے وہ بھی اس میں یوز ہوتا ہے۔ تو ان کے ڈیفینیٹلی ہماری اسکن پہ اچھے ایفیکٹس ہیں، جیسے یہ ہمارے پورز جو ہیں ان کو کلینزنگ کے لیے بڑا اچھا ٹول ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو ڈیڈ اسکن ہے اس پہ ایکسفولیٹ کرواتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایز اے کلینزنگ ایز ویل ایز ایکسفولیشن ٹول بہت اچھا ہے۔ کیا ہائڈرا فیشیل کو ہم ایکنی کے ٹریٹمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں؟ جی، ایکنی میں جو ہے ہائڈرا فیشیل کا کوئی اچھا رول نہیں ہے، چونکہ جو ہم اس میں کیمیکلز یوز کر رہے ہیں، جو سیرمز یوز کر رہے ہیں وہ سارے جو ہیں ان کی کنسنٹریشن بہت لو ہوتی ہے، 2% یا 3% ہوتی ہے، اور جو کیمیکل پیلز ایکنی کے ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتے ہیں وہ سیلسیلک ایسڈ کی صورت میں 10%، 20% یا ایون کہ 50% تک بھی یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح گلائکولک ایسڈ بھی 30%، 40% میں یوز ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جو ہے ہائڈرا فیشیل کا ایکنی کے کنٹرول میں کوئی رول ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اگر جو ہے کسی اناڑی کے ہاتھ ہائڈرا فیشیل لگا ہو تو وہ جو ایکنی ہے اس کو زیادہ سکشن کر کے یا اسکربر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ انفیکشن ٹرانسمٹ کر کے ایکسیسرویٹ کر سکتا ہے۔ سر، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ملازمہ کے ٹریٹمنٹ میں ہائڈرا فیشیل کا کوئی رول ہے؟ جی، ملازمہ میں اس کا کوئی رول نہیں ایسا، چونکہ یہ ہلکا پھلکا گلو دیتا ہے، بلیمشز جو ہیں ان کو ختم کر سکتا ہے، لیکن ملازمہ کو یہ ایکسیسرویٹ کر سکتا ہے۔ جتنی زیادہ زور سے سکشن ہوگی یا جتنی زیادہ زور سے جو ہے وہ اسکربر یوز کیا جائے گا وہاں پہ اتنا زیادہ ٹراما ہوگا، انفلیمیشن ہوگی، اور اس کی وجہ سے ملازمہ جو ہے وہ ورس ہو سکتا ہے۔ ہائڈرا فیشیل کو ایز اے وائٹننگ ٹول استعمال کیا جا رہا ہے آج کل، تو کیا ایکچوئل میں اس کا کوئی رول ہے وائٹننگ میں؟ جی، وائٹننگ میں اس کا کوئی دور دور تک ہاتھ نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ سمپلی اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں فور دا گلو، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اس کا وائٹننگ میں رول ہے، وائٹننگ کے ٹولز علیحدہ ہیں اور یہ علیحدہ چیز ہے۔ وائٹننگ کے لیے آپ کو کریمز لگانا پڑیں گی، کیمیکل پیلز کروانے پڑیں گے، اور اس کے لیے آپ کو کھانے والی دوائیاں کھانی پڑیں گی۔ وائٹننگ میں اس کا بالکل کوئی رول نہیں ہے۔ سر، آج کل فیس لفٹنگ کے لیے بھی ہائڈرا فیشیل کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو اگر میں کروانا چاہوں اپنا فیس لفٹ تو ہائڈرا فیشیل ایز اے ٹریٹمنٹ اس کو ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ فیس لفٹنگ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں ریڈیو فریکوینسی کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ریڈیو فریکوینسی کے آپشن ہیں جو کہ ایز اے فیس لفٹنگ ٹول یوز ہوتی ہے، لیکن جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ فیس لفٹنگ کے لیے باقاعدہ ریڈیو فریکوینسی کی علیحدہ سے مشینز آتی ہیں جن کی جو انرجی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی اتنی زیادہ انرجی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ صرف ایک مارکیٹنگ ٹول کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے کہ فیس لفٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہائر انرجیز کے ساتھ جو مشینز ہیں وہ یوز کرنا پڑیں گے۔ اس کے علاوہ کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں ہائڈرا فیشیل کے؟ کیا کیا نقصانات ہیں جو ہماری اسکن کو خراب کر سکتا ہے، یا کچھ اس طرح سے کچھ ہے اس کا؟ اس کے ایڈورس ایفیکٹس کافی سارے ہیں۔ فار ایگزامپل جو ہے اگر کوئی بندہ جو ہے بہت سینسٹیو اسکن والا ہے وہ ہائڈرا فیشیل لے لیتا ہے تو جو اس میں سیرمز یوز ہو رہے ہیں چونکہ وہ ایسڈس ہیں تو سپرفیشیل برن ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی جو اناڑی جیسے میں نے کہا اس کے ہتھے یہ چڑھ گیا تو وہ اسکربر بہت زیادہ انرجی سے یوز کرے یا جو ہے وہ سکشن بہت زیادہ انرجی سے یوز کرے تو اس کی وجہ سے فیس پہ بروزنگ ہو سکتی ہے، اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے، برن ہونے کی وجہ سے یا بروزنگ ہونے کی وجہ سے، آپ کا کوئی بھی جو فنکشن ہے جو آپ نے کل اٹینڈ کرنا ہے وہ تو آپ کا بڑھ گیا، کیونکہ وہ بروزنگ ہو یا برن ہو اٹ ٹیکس اراؤنڈ 2 to 3 weeks ٹو ہیل۔ تو اس وجہ سے کسی بھی اگر آپ نے ایسا پروسیجر کروانا ہے تو پہلے کوالیفائڈ پرسن سے اس سے اسیس کروائیں پھر ایسا کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور بھی سائڈ ایفیکٹس ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈس انفیکشن اور اسٹرلائزیشن کا بڑا اس میں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ایک پیشنٹ جو ہے اس کے فیس پہ واٹس ہیں اور یہ سارے ٹولز اس کے فیس پہ لگ گئے ہیں
تو جتنے آگے جتنے بھی پیشنٹس کو یہ ٹولز ان کے فیس پہ یوز ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ٹرانسمیشن آف انفیکشن ہوگی. اسی طرح اگر کسی پرسن کو ایکٹیو ایکنی ہے اس کا ٹول جو ہے دوسرے بندے کو لگ جائے گا تو اس کو بھی وہ جرمز جو ہیں ٹرانسفر ہو جائیں گے, تو الٹیمیٹلی ان کو بھی ایکنی نکلنے کے چانسز ہیں. اسی وجہ سے میں نے کئی پیشنٹس دیکھے ہیں جو بالکل اچھا والا چہرہ لے کے آتے ہیں لیکن ان کو بعد میں تھوڑے تھوڑے سے بریک آؤٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس میں ڈس انفیکشن اور اسٹرلائزیشن کی اچھی بلی جو ہے آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے. تھینک یو ڈاکٹر شہباز علی, آج کی ڈسکشن بہت اچھی رہی. If you have any questions, you can ask in comments. Keep watching.